حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور 488 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے من بنا لیا کہ میں باقی جو تعلیم ہے بغداد شریف میں جا کر کے انشاءاللہ میں ادا کروں گا۔ آپ نے اپنی ماں سے اجازت لی، اے ماں مجھے بغداد جانا ہے اور بغداد میں مجھے باقی جو تعلیم ہے میری آگے کی اس کو وہاں جا کر کے حاصل کرنا ہے، اے ماں مجھے اجازت دیں اور میں بغداد کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ اب لخت جگر سیدنا عبد القادر جیلانی اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ماں بیان کرتی ہیں، اے بیٹا تو باقی اگر آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہے تو میرے پاس کچھ اشرفیہ رکھی ہوئی ہیں، میرے پاس کچھ دینار رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ بیان کرتی ہیں، اے بیٹا جب تیرے باپ کا انتقال ہوا تھا انہوں نے وراثت میں 80 دینار چھوڑے تھے، جس میں سے 40 تیرے بھائی کی امانت ہے اور 40 کا تو حقدار ہے، لہٰذا وہ 40 دینار میں نے تیری گدڑی کے اندر سی دیے ہیں، تو لے کر کے انہیں چلا جا اور بغداد میں اپنی ضرورتیں پوری کر کے باقی تعلیم حاصل کر۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ محترمہ نے اپنے گلے سے لگایا، پیار کیا، کہ انہیں پتہ تھا کہ اب آج کے بعد غوث اعظم سے ملاقات ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ پہلا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، پہلا زمانہ لیٹرس وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا، پہلا زمانہ ایسا تھا کہ انسان اگر جدا ہوا تو پھر اس کی واپسی کا پتہ نہیں تھا کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ سیدنا غوث اعظم سے پیار کرنے کے بعد اسے نصیحت فرمائی، اے عبد القادر کتنی بھی پریشانی ہو جھوٹ مت بولنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو استعمال کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے محفوظ رہنا، ان سے بچتے رہنا، مجاہدات پر زیادہ فوکس کرنا، زیادہ توجہ دینا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے تیار ہو کر ماں کی اجازت لینے کے بعد میں ایک قافلے کے ساتھ شریک ہوئے اور اپنا سفر چالو رکھا۔ تھوڑی دور سفر کرنے کے بعد میں 60 رہزنوں نے، 60 ڈاکوؤں نے قافلے کو روک لیا۔ ان کا کام ہی یہ ہوا کرتا تھا کہ قافلوں کو روکنا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا اور ان کے مال کو چھین لینا، یا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ جو جوان عورتیں ہوا کرتی تھیں ان کو بھی چھین لینا۔ اتنا بھیانک ماحول تھا، اتنا ظالمانہ وہ ماحول تھا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 18 سال کے ہیں۔ ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کیا، کسی کا مال جھڑکا، کسی کا گلے کا کچھ جھڑکا، کسی کی زواہرات، کسی کی بیٹیوں پر ہاتھ ڈالا، دنیا طرح کے انداز میں ان کو لوٹنا شروع کر دیا۔ جب سارا لوٹ چکے، قافلہ لٹ چکا، برباد ہو چکا، ایک قافلے میں سے جو ڈاکو تھے ان کے قافلے میں سے ایک آیا اور پوچھنے لگا کہ اے نوجوان تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ عبد القادر جیلانی بیان کرتے ہیں، ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس نے سنی انسنی کر دی، مذاق سمجھ کے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں پھر دوسرا ایک بندہ آیا، اس نے پھر پوچھا، اے بچے، اے نوجوان تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہنے لگے، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے بھی سنی انسنی کرنے کے بعد وہ بھی آگے بڑھ گیا، وہ بھی مذاق سمجھ رہا تھا۔ دونوں لوگ اپنے سردار کے پاس پہنچے، سردار کے پاس جا کر کے جواب دینے لگے۔ سردار نے پوچھا، کیا ہوا بھائی، سب کو لوٹ لیا، سارا سامان اکٹھا کر لیا، سب سامان چھین لیا؟ کہنے لگے، ہاں سارا سامان لوٹ لیا ہے، سب اکٹھا کر لیا ہے، سب جمع کر لیا ہے، اب تو کسی کے پاس کچھ نہیں بچا۔ بولے اب کسی کے پاس کچھ نہیں بچا،
ایک نے بیان کیا لیکن ایک نوجوان ہے جو بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ دوسرے والے نے کہا کہ بھئی میرے ساتھ بھی اس کا یہی معاملہ تھا، اس نے یہی کہا کہ بھئی میرے پاس بھی 40 دینار ہیں۔ اس ڈاکوؤں کے سردار نے اس کو طلب کیا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ۔ وہ نوجوان ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لایا گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے طلب کیا، پوچھا، اے نوجوان تیرے پاس کچھ ہے؟ بیان کرنے لگے، ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، اور آپ سے پہلے میں آپ کے 2 لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے بھی ایک ٹھٹھا لگایا اور ہنسنے لگا کہ ارے بے وقوف، کسی کے پاس اگر کچھ ہوتا ہے تو لوگ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیسا مرد ہے، تو کیسا نوجوان ہے کہ تیرے پاس چھپا ہوا ہے اور تو اس کو بتانے میں لگا ہوا ہے۔ ڈاکو کے سردار نے کہا، اگر تیرے پاس کچھ ہے تو کہاں ہے؟ عبد القادر جیلانی بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، اور وہ میری گدڑی کے اندر، میری صدری کے اندر، بغل کے نیچے میری ماں نے وہاں سے رکھے ہیں۔ بولے دکھاؤ۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ نکال کے جب دکھائے تو واقعی میں وہاں 40 دینار تھے، 40 اشرفیاں تھیں۔ یہاں پر ڈاکوؤں کا سردار ہے، بڑا حیرت میں پڑ گیا، پوچھنے لگا، اے نوجوان، جب قافلے لٹتے ہیں تجھے قافلوں کے لٹنے کا نہیں پتہ؟ جب ہم ظلم اور جبر کرتے ہیں تجھے نہیں پتہ؟ جب ہم زر و جواہرات کو لوٹتے ہیں تجھے اس کا نہیں پتہ؟ ارے لوگ چیزیں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک تو نوجوان ہے کہ اپنی چھپی ہوئی چیز کو بتانے میں لگا ہوا ہے۔ یہاں پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ بیان فرماتے ہیں، جب میں گھر سے چلا تھا، میری ماں نے اس دینار کو میرے حوالے کیا تھا، تو میری ماں نے مجھے ایک نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا، کتنا بھی پریشانی کا معاملہ ہو، کتنا بھی سخت معاملہ تیرے ساتھ ہو، کتنی بھی پریشانیاں ہوں، لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میں نے اپنی ماں کی بات کو مان کر، اپنے ماں کی بات کی حق تلفی نہ ہو جائے، میری ماں نے جو مجھ سے وعدہ لیا تھا وہ کہیں وعدے سے میں مٹر نہ جاؤں، اس لیے میں اپنی ماں کی بات کو سچ جان کر، اس پر اعتبار کر کے تمہارے سامنے میں نے سچ بتا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اتنا سننا تھا، ڈاکو کے دل کی کیفیت بدل گئی، اور بدلنی ہی تھی، کیونکہ سامنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، سامنے والا حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، کہنے لگا کہ تو ابھی نوجوان ہے، اور تو اپنی ماں کے حکم پر اتنی پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ ارے میں اتنا بڑا ہو گیا، میری اتنی عمر ہو گئی، جس نے مجھے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے حکم کو میں 1 منٹ کے لیے نہیں مانتا ہوں، پتہ نہیں اللہ پاک میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ ڈاکو گڑ گڑا کر رونے لگا اور غوث اعظم کے قدموں میں گر گیا۔ غوث اعظم نے سارے معاملات سے توبہ کرائی، دوبارہ اس کو کلمہ پڑھایا، اور آئندہ اس طرح کے گناہ نہ کرنے کی اسے ترغیب دی۔ اس کے بعد انہوں نے سارا لوٹا ہوا سامان قافلے والوں کو واپس کیا، اور سب کے سب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ پہلا انسان تھا جس نے اپنے آپ کو اور اپنے سارے ساتھیوں کو میرے قدموں میں لا کر سارے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد سچا مسلمان بنایا تھا۔ وہ میرے ساتھ پہلا معاملہ تھا۔ یہ ہے شان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔